حضور کی ایک حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو حضور نے، ویسے تو بہت طویل روایت ہے، وہ میں اس وقت ساری روایت بیان نہیں کر سکتا، حضور نے پوچھا حضرت، اس لیے کہ اس وقت خاص حالات ایسے ہو گئے تھے کہ حضور کی طبیعت میں بڑی بشاشت تھی حضرت معاذ بن جبل کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا، حضور نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر حضور نے مزید دریائے سخاوت جوش میں آیا، حضور نے فرمایا وَإِن شِئْتَ حَدَّثْتُكَ يَا مُعَاذ بِرَأْسِ هَذَا الْأَمْرِ وَقَوَامِهِ وَضَرْبَةُ السَّنَامِ مِنْهُ، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے اور ہمارے اس دین کا تنا کیا ہے۔ قوام، یہ درخت جو ہے نا، آپ کو معلوم ہے، درخت کی مثال سامنے رکھیے کہ درخت کی ایک جڑ ہے اور درخت کا ایک تنا ہے جس کے اوپر پھر آگے شاخیں ہوں گی، اس میں پتے آئیں گے، اسی میں پھل یا پھول لگیں گے۔ وہ قوام ہے، کھڑا رکھنے والی شے۔ یہ جو تنا ہے یہ کھڑا رکھا ہوا اس کو درخت نے کو اس نے، اور پھر یہ کہ اس کی چوٹی کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا بے ابی و امی انت یا رسول اللہ قل لی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے مجھے۔ تو فرمایا ان رأس ھذا الامر، دیکھو ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ ہے جڑ۔ اور ہمارے اس دین کے معاملے کا جو تنا ہے، قوام ہے، وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم رکھنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ قائم، زکوٰۃ سے تعلق اپنے ابناء نو کے ساتھ، غرباء، مساکین، جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، آپ کے اپنے بھائی بند، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا، زکوٰۃ سے آپ کا ایک رابطہ ان سے تعلق قائم ہوا۔ نماز سے الصلاۃ عماد الدین، اور الصلاۃ معراج المومنین، اسے معراج المومنین بھی کہا گیا۔ نماز سے تعلق اللہ کے ساتھ، زکوٰۃ سے تعلق خلق خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ۔ اور یہاں زکوٰۃ کا جو لفظ آ گیا تو نوٹ کیجئے، پہلے جو فرمایا تھا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور یہاں فرمایا وَآتَ الزَّكَاةَ، اس کا مطلب یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ پہلے جو فرمایا ہے وہ نفل ہے، وہ ادا کرنا ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ اس لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، دیکھو مسلمانوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو بس اللہ کا حق پورا نکل گیا، نہیں نہیں، ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، تمہارے اموال میں اللہ کا حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی۔ اور پھر آپ نے وہ آیت پڑھی وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اس نے جو ہے مال دیا اس کی محبت کے علی رغم، قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، اور مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ ایک فرض شے ہے، اور وہ جو پہلے بیان ہوا ہے وہ نفل ہے، وہ اضافی ہے، وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، وہ زکوٰۃ کا حصہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس جذبے کو سسٹین کرنے کے لیے زکوٰۃ کی حیثیت ایک ستون کی ہے، جیسے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کی حیثیت ایک ستون کی ہے، الصلاۃ و عماد الدین۔